نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنجم هم يهتدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، سادات کرام، مشائخ اعظام، زعمائے ملت، عزیزم ساحل صاحب، محترم افتخار صاحب، عزیزم شیخ محمد قاسم، علماء کرام، سرداران نظام، ارباب علم و دانش، دور و نزدیک سے سننے والے میرے احباب، شمع رائل سٹی کے چلانے والے، منظم کرنے والے، مالکان، منتظمین، ان کی دعوت پر تشریف لانے والے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اللہ کی تعریف کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام کے بعد اس بات کا افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام قائدین اور زعما کے اسماء گرامی اس وقت یاد نہیں. وہ سب بڑے لوگ ہیں، ان سب کے لیے دعا اور آپ سب کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ یہاں کی رونقوں کو اور دوبالا کرے. اللہ اپنی رحمتیں اس شہر پر نازل کرے. میں تھوڑا سا وقت جو آپ کا لینے کی جسارت کروں گا وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر توجہ زیادہ دیں تو وہ مفید ضرور ہو سکتی ہے. میں اعزاز حاصل کر سکا ہوں سورہ نحل سے، قرآن حکیم فرقان مجید
یہ ایک آیت پڑھنے کا کتاب مجید اور قرآن حکیم کا میں طالب علم ہوں. میرا تعارف یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں. مٹی ہوں، اس لیے مٹی ہوں کہ ابو تراب کا بیٹا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کارگاہ حیات اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، اللہ رسول مقدس نسبتوں کے بعد، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، وہ زندگی سونے کی ڈلیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ جو سانسیں آ اور جا رہی ہیں، یہ سانسیں شاید بعد میں نصیب نہ ہوں. یہ مہلتیں، یہ مقامات اور یہ توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں. ان کو قیمتی جانیں اور ارادہ کریں کہ ہم آفاق اور انفس کی اس بستی میں اپنی زندگی کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں. How can we make our life valuable؟ ہم اپنی زندگی کو مقدس، معطر، معمر، مطہر، صاف اور ستھرا کس طرح بنا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، فطرت انسانی میں 4 چیزیں ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، مال والا ہے یا غریب، وہ کٹیا میں رہتا ہے یا محل میں رہتا ہے. ایک زندگی کا تصور ہے مادی. جس وقت میں اپنی بات سمجھا لوں گا تو پھر آپ کے نعروں کی گونج میں چھٹی لے لوں گا. پہلے تصور ہے مادی تصور، جس میں انسان اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بچے کھاتا ہے، پیتا ہے. کوئی اچھا کھا لیتا ہے، کوئی جو کی روٹی کھا لیتا ہے، رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، نہ دیکھ پرائیاں چوپڑیاں تے نہ ترسا جی. انسان کھانا ضرور کھاتا ہے، کوئی گوبھی سالن کھا لیتا ہے، کوئی گوشت بٹیر کھا لیتا ہے. پانی پیتا ہے انسان، جس پانی سے انسان کے جگر کو تراوٹ، ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے، اور رگوں کے اندر انسان کے ایک کیفیت دوڑتی ہے. معاف کریے، یہ مادی زندگی کیا لائق ہے. انسان رہتا ہے تو رہتا انسان کٹیا میں بھی ہے اور رہتا انسان محل میں بھی ہے. رہنا، کھانا، پینا، خیمے کا ہونا، بالوں سے بنایا ہوا گھر ہونا،
کپڑے اور ٹاٹ سے بنایا ہوا گھر ہونا، کچھ تھوڑی بہت کھانے پینے کی وہ دولت بھی جوڑتا ہے، کسی کے پاس تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، تو یہ مادی علائق ہیں، ان کو مادی علائق سے تعبیر ہم کریں گے۔ ہر آدمی کو تھوڑا یا زیادہ اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، مادی زندگی میں بھی جو مقام اللہ نے حضور کو دیا ہے وہ کسی دنیا کے بادشاہ کو بھی نہیں ملا ہے۔ لوگ زمین پر رہ کر جائیدادیں بنا کر خوش، فضاؤں میں طیارے اڑا کر خوش، لیکن یہ مقام کس کا ہے کہ سماوات اور زمین کو اللہ رائی بنا دے مصطفیٰ کے قدموں کی، اور رسول کرم عرش پر جا کر سجدہ گزین ہو جائے۔ کارگاہ حیات اور کائنات ارضی و سماوی، اس میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں پہنچاؤں گا آپ کو کوچہ علی میں، لیکن کچھ وقت درکار ہے۔ کتاب مجید کی جو آیت پڑھنی ہے آپ اپنی تفسیریں جا کر کھولیں، پڑھیں، قرآن حکیم پڑھیں، جس مسلک کے عالم سے مرضی ہے اس آیت کی تشریح پوچھیں، تفصیل پوچھیں، بلکہ ضرور پوچھیں، لازم ہے کہ پوچھیں۔ قرآن حکیم نے کہا وَعَلَامَاتٍ، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ مادی زندگی میں دیکھیں اللہ نے پہاڑ بنائے، پہاڑ سارے ایک رنگ کے تو نہیں ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے۔ پہاڑوں کے درمیان وادیاں ہیں جن کو درے کہتے ہیں، وہ وادیاں بھی کہیں کٹاؤ ہے اور کہیں کٹاؤ نہیں بچاؤ ہے، کہیں یہ لادگی ہے، کہیں گلے مل رہی ہیں وادیاں اور درے، ٹیلے ہیں تو ان ٹیلوں کے ساتھ بل کھاتے دریا ہیں، دوڑتی ندیاں ہیں، اچھلتی کودتی آبشاریں ہیں اور پھوٹتے جھرنے ہیں، دریا ہیں۔ دریاؤں کے رنگ اپنے اپنے ہیں، چناب بھی میرا، جیلم بھی میرا، سندھ بھی میرا، جو میرا وہ تیرا، لیکن ان کے رنگ الگ الگ ہیں۔ کوئی مٹیالہ رنگ ہے، کہیں نیلا رنگ ہے، کہیں اودا رنگ ہے، کہیں پیلا رنگ ہے، یہ رنگ اس کے مختلف ہیں۔ رب کریم نے کہا کہ ان میں وعلامات، میں نے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تم اپنے اپنے گھر تلاش کرو۔ ابھی فارغ جب آپ ہوں گے تو فارغ ہونے کے بعد آپ گاڑیوں میں بیٹھیں گے تو گھروں میں کیسے پہنچیں گے؟ آپ نے سڑک یاد کی ہوئی ہے، آپ نے گلی یاد کی ہوئی ہے، آپ نے گوٹھوں کے راستے یاد کیے ہوئے ہیں، آپ نے بل کھاتے ترچھے آڑے، آپ نے راہیں یاد کی ہوئی ہیں، آپ اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ رب کریم نے کہا یہ تم نے بنائے یا ہم نے بنائے؟ وعلامات، وعلامات، ہم نے علامتیں بنائی ہیں۔ There are few symbols to get approach to destination. تم اپنی منزل کے راستے تک پہنچنے کے لیے کچھ راہیں ہیں یاد کی ہوئی ہیں۔ پیڑے پال، نیلے پہاڑ، ہمارے یہاں کالا پہاڑ مشہور ہے، ان میں راستے ہیں۔
جناب یاد کیے ہوئے ہیں. اور اگر آپ صحرا میں بھی ریت پر چل رہے ہوں تو ریت پر چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کھروں کے نشان ہیں اور آپ ان کو دیکھ کر منزل ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ نشانات کس نے قائم کیے؟ یہ ماضی زندگی میں. اب اگلی زندگی ہے جمالیاتی. جب میں آپ کو حریم رسالت میں پہنچاؤں گا تو میں چھٹی لے لوں گا. میں کسی کو بیگانہ نہیں سمجھتا. آپ سب میرے ہیں، کوئی بیگانہ نہیں ہے. آپ سب میرے ہیں. آج جو بھی نعرہ لگائیں میرے ہیں. میں تو زاویہ نشین ہوں، گوشہ نشین ہوں، تنظیمی زندگی چھوڑ دی ہے. میں عرض کروں کہ دوسری جمالیاتی زندگی ہے جو اللہ نے ہر ایک کو نصیب کیا. بچے کھانا سارے کھاتے ہیں، لیکن غریب آدمی بھی ہو تو وہ ایک کپڑا بچھاتا ہے. ہو سکتا ہے جو وہ کپڑا بچھاتا ہے وہ سستا ہو. اور یہ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، ان کے گھروں میں جاؤ تو یہ جو کپڑا دسترخوان ٹیبل جو لگاتے ہیں بچے، وہ قیمت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بندہ جہاں کھانا کھائے. بلکہ میں کہوں گا کہ بکری جو ہے وہ بھی جس وقت بیٹھنے لگتی ہے تو وہ کھر مارتی ہے، مارنے کے بعد اس جگہ کو خوبصورت بناتی ہے. میرے دوستو، کھانا غریب کھائے یا امیر کھائے، اس نے دسترخوان کو حسین کرنا ہوتا ہے، اس نے گلاس کو دھو کے رکھنا ہوتا ہے، اس نے دودھ کا برتن مانج کے رکھنا ہوتا ہے، اس نے پلیٹ جناب 10 روپے کی لگائے یا وہ پلیٹ 10 لاکھ کی لگائے. کوئی سونے کے بنا لے گا اور کوئی جناب مٹی کے بنا لے گا. غالب نے کہا تھا اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. اور لے آئیں گے بازار سے گھر ٹوٹ گیا. اگر سونے کے پیالے ٹوٹ جائیں تو رنج ہوتا ہے، مٹی کے پیالے ٹوٹ جائیں تو بندہ کہتا ہے 2 پیسے کے اور لے آؤں گا. غالب کہتا ہے میری بے نیاز زندگی کا تجمل اور جمالیات اور اس کی معصومیت اور اس کا بھانکا پن کون جان سکتا ہے؟ میرے بچے، پانی الحمدللہ میں ایسا فقیر ہوں جس کو گاؤں میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے. وقت کے وزیر اعظم بھی میرے مقتدی ہیں، وہ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. میرے دوست، کوئی مٹی کا سراواں اور ٹاس اس میں پانی پی لیتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی گردنیں رکھنے والی سراہی دار گلاس وہ رکھتا ہے جو چاندی کے بنے ہوتے ہیں، ان میں پانی پی لیتا ہے. تجمل اور خوبصورتی جو ہے وہ بھی انسانی فطرت ہے. معاف کرنا، فتح جنگ کے اندر جائیں تو مجھے نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا. مجھے یہاں کی ٹیڑھی میڑھی جناب گلیاں بھی یاد ہیں. جس زمانے میں کریمے والے استاد یہاں جمعہ پڑھاتے تھے تو مجھے بارہا آنے کا اتفاق ہوا. وہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے. فتح جنگ کو میں جانتا ہوں. مجھے بتائیے، کچھ فرق ہے نا؟ وہاں کی گلیاں ہیں اور شمع رائل کی سڑکیں ہیں، کھلی کھلی سڑکیں، چوڑی چوڑی سڑکیں، وسیع گھر، کشادہ گھر، شاہباب اور نقشہ اور ڈیزائن. انسان جیسے روٹی حسین پلیٹ میں کھاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جہاں رہوں وہ چھت سونی ہو، وہ دیواریں سونی ہو، وہاں سڑکیں وسیع ہو. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھی جگہ تلاش کرتا ہے. میرے دوست، میں جب آپ کی محفل میں آنے لگا تو مجھے پتا تھا جہاں محفل ہو رہی ہوگی اور جو نہ ہو رہی ہوگی اس میں فرق ہوگا. جہاں محفل نہیں ہوگی بجھے بجھے چراغ ہوں گے، مٹے مٹے دیے ہوں گے، سائے بھی اس وقت نہیں ہوں گے. اور جہاں محفل ہوگی کم کمے روشن ہوں گے
اور لڑیاں لگی ہوں گی اور روشنیاں بٹ رہی ہوں گی اور ضیائیں تقسیم ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اندازہ تھا کہ انسان میں تجمل ہے۔ قسم تمہیں اللہ کی، کارگاہ حیات میں ان لیڈروں سے معافی مانگ کے اگر تم نے کوئی لیڈر بنانا ہے، بچے تو سونا ترین بندہ بنائے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، کائنات میں جمال کس پر ناز کرتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنے سونے تھے کہ لگتا تھا جیسے سورج اتر کر کے چہرہ محمدیہ میں آ چکا ہے۔ کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوست ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، حضور کے حسن کا نقشہ کھینچا ہے، جمال کی تصویر کشی کی ہے، اس کو سلام۔ لیکن علی نے جس وقت جمال رسول کی تصویر کھینچی، علی سے کیوں بگاڑتے ہیں؟ علی تو آپ کے اپنے ہیں، علی تو آپ کے اپنے ہیں۔ حیدر حیدر کس کا نعرہ ہے؟ یہ کسی انڈیا کے آدمی کا تو نہیں ہے، یہ اس علی کا نعرہ ہے جو 7 سال تک مصطفیٰ کے ساتھ جفی ڈال کے سوتا رہا ہے۔ گرامی قدر دوستو، آپ ٹی وی پر بھی مجھے سنتے ہوں گے، میں پبلک میں بھی جاتا ہوں، میں خود نعرہ کم لگاتا ہوں، لوگوں کے دل کی دھڑکنیں خود نعرے لگاتی ہیں۔ جب آپ خود نعرے لگائیں تو قصور میرا کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، علی سے پیار ہے یا نہیں؟ جناب جس کو علی سے پیار ہے، جناب ہم کسی کی محبت میں کسی کے محبوب کی زلف نہیں نوچتے، ہم کسی کے محبوب کی زلف نہیں نوچتے، ہم کسی کے کپڑے نہیں پھاڑتے۔ اس کا محبوب ہے، وہ دوپٹہ کرے، وہ آنچل ہلائے، وہ غازہ ملے، اس کا حق کہہ کے وہ محبت کرے۔ ہمارا حق کہہ کے ہم حیدر سے محبت کریں۔ جب ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمیں کیوں چھیڑتے؟ میرے دوست، آپ نعرے لگائیں، نعرہ صدیق لگائیں، تائید پائیں گے، نعرہ عمر لگائیں، تائید پائیں گے، نعرہ عثمان لگائیں، تائید پائیں گے، نعرہ ابو ذر لگائیں، تائید پائیں گے، نعرہ حسن لگائیں، تائید پائیں گے، نعرہ عمار لگائیں، تائید پائیں گے۔ معاف کرنا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تجمل اور جمال، کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، میں جب حضور کا چہرہ دیکھتا تھا تو جیسے سورج حضور کے چہرے میں آ گیا۔ حضرت علی نے بھی نقشہ کھینچا، کرم اللہ وجہہ، میری جان کے پرزے ان پر فدا ہو جا۔ اتنی خوبصورت شخصیت مسلمانوں لکھتا ہے پریٹنڈ رسل، keep it in your mind۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو سنو۔ برٹنڈ رسل کہتا ہے کہ اگر مسلمان انصاف کرتے اور علی کی صلاحیتوں کو تسلیم کر لیتے تو اس پوری دنیا میں کوئی غیر مسلم ہوتا ہی نہیں۔ تمام پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مجھے بتاؤ، تجربہ کرنا ہے، مجھے بتاؤ غریب نواز کس کا بیٹا تھا؟
غریب نواز کس کا بیٹا تھا جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا؟ بیٹے کا عالم یہ ہے تو دادا کا عالم کیا ہوگا؟ وعلامات. بیان اللہ الکریم. شکر ہے اس خدا کا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. میں نے اپنی کوئی صفت نہیں کی، تعریف نہیں کی، اپنا سابقہ اللہ کا نہیں کہا. میں نے تو کہا میں مٹی ہوں، لیکن میرا فخر ہے کہ ابو تراب کا بیٹا ہوں. دنیا جہاں میں جتنی مٹیوں سے بنے ہوئے عاجز سید سادات لوگ ہیں، ان کا ابا اور دادا جان علی ہے، اور ابو تراب کے وہ بیٹے ہیں. کیا قاسم بھائی، اب آپ مجھے بتائیں کس سکون سے یہ لوگ سن رہے میری باتوں کو؟ ایسے لگتا ہے جیسے آسماں کے کسی تارے نے سکون کو تحفہ بنا کے تم پر نچھاور کر دیا ہے. نچھاور کر دیا ہے. میں نے کہا تجمل اور جمالیات کھاتے سارے ہیں لیکن سونا کر کے کھاتے ہیں. پیتے سارے ہیں لیکن سونا پیتے ہیں. رہتے سارے ہیں لیکن کہیں شمع رائل سٹی بن رہا ہے اور کہیں کیا بن رہا ہے کہ رہنا ہے تو اچھا رہنا ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر جمال ہی دلیل ہے تو دنیا میں سب سے خوبصورت مولا علی فرماتے ہیں میرے محمد اتنے سونے تھے نہ پہلوں میں وہ آیا ہے کوئی اور نہ قیامت تک ان جیسا کوئی آئے گا. ان کی مثل ہی نہیں ہے، ان کی مثل ہی نہیں ہے، ان کی مثل ہی نہیں ہے، ان کی مثال ہی نہیں ہے، ان کی مثال ہی نہیں ہے. اچھا، جس وقت میں نتیجہ آیت کا نکالوں گا، علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے. میں نے کہا آپ کو میں نے کیوں نہیں پہچانا؟ آپ سب میری جماعت کے رکن رہے، میں آپ کی جماعت کا قائد رہا. 25 سال جس آدمی نے تمہیں سبق یاد کرایا خدا پرستی اور رسول پیوستگی کا اور عزت صحابہ کا اور عزت آل بیت اطہار کا، وہ یاد کرا کے وہ معلم اپنا سبق بھول گیا؟ وہ بھول نہیں سکتا. توجہ دے. Make attention to what my humble words. میرے عاجزانہ الفاظ کی طرف توجہ دیں کہ انسان کی صفت ہے. تو جمالیات میں بھی اگر میں آپ سے پوچھوں جو سب سے سونا بندہ ہے اس کو، یہ سارے آپ کے قائد ہیں. میں ان کو چوم کے ملا ہوں، ان کے کندھے چومے ہیں، ان کے چہرہ چوما ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان کا بہت بڑا مقام، یہ مسلمان ہے، یہ سردار، یہ لیڈرز، یہ حضور کے نام کے پانی بھرتے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں. لیکن یاد رکھنا کائنات کا اگر کوئی لیڈر اگر تم نے منتخب کرنا ہے، علی کہتے ہیں خدا کی قسم نہ پہلوں میں محمد جیسا کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا. یہ شمائل شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے. قاسم آپ نے میری یہ تقریر کبھی نہیں سنی ہوگی 35 سال. یہ میں ادھر ہی کے لیے کر رہا ہوں، فتح جنگ ہی کر رہا ہوں میں بیان اللہ الکریم اللہ کی مدد سے. اچھا، تیسری چیز، پہلا ضروریات انسان کی تکمیل، دوسرا جمالیات کے ساتھ، تجمل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ رہنا، خوبصورتی کے ساتھ. اسی خوبصورت بنانے میں ایجوکیشن ہے، اسی خوبصورت بنانے میں ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. کون کتنا تعلیم یافتہ ہے؟ میں اپنی دو صاحب پر نہیں، ویسے اللہ کا کرم ہے. میں نے سن 69 میں MA کیا. اس زمانے میں 80 گاؤں کے اندر کوئی بندہ پوسٹ گریجویٹ نہیں تھا. 2 ہی بھائی تھے، ایک میرا بڑا بھائی اور ایک میں. بلکہ ہم نے 69-70 میں پوسٹ
گریجویشن کی اس وقت 70 سال سے قریب میری عمر ہوئی جاتی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ علم میں حضور کی ذات کے بعد علم کی سند کس کو دی ہے؟ خدا کا واسطہ آپ صحیح فیصلہ کریں، عدل کا واسطہ آپ صحیح فیصلہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ مکر نہ کریں، آپ مکاری نہ کریں۔ مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم دشمنی نہ کرو بچے، معاف کرنا میں نہیں کہتا، مجھے معلوم ہے کہ اسٹیج پر بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں جو شیعہ ہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں علی 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 ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اچھا میرے دوست، یہ شیخ محمد قاسم صاحب میرا پالک بچہ ہے، پڑھایا ہے اس کو، وہ گریجویشن کرائی ہے، یہ چھوٹا سا تھا میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے، ادھر محفل میں دیکھ رہا ہوں بڑے علماء ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے پڑھا کے بڑے کیے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی علامت ہے، نشانی ہے۔ میں ایک دفعہ ٹیلی فون پر پوچھا مانچسٹر کہ ایک بچہ کہنے لگا، اس کو میں نے کہا کہ بچے ڈو یو نو می، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگا بابا جی میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاؤ یو نو می، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا یو ہیو ریڈ بیئرڈ، آپ سرخ داڑھی۔ کہنے لگے کہ ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں سرخ داڑھی آپ ہی کی ہے، مہندی لگاتے ہیں، اس مہندی سے ہم یعنی نشانی سے ہم جان لیتے ہیں۔ میرے دوست، اگر پاکستان کا جھنڈا ادھر لگا ہوا ہو، میرا جھنڈا میرے ملک کا سدا آباد رہے۔ میرے دوست مجھے بتاؤ وہ جھنڈا کیا ہے؟ وہ جھنڈا نشانی ہے، وہ جھنڈا نشانی ہے۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر پاکستان مل جاتا ہے۔ علامت رب کائنات نے کہا وَعَلَامَاتٍ، ہم نے نشانیاں بنائی ہیں، نشانیاں ہم نے بنائی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھو تو اچھے پہاڑوں کا پتہ چلتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھو اچھے چشموں کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی پانی رکھا انہوں نے تو میں نے پیا گھونٹ، تو میں نے کہا یا تم نے نیسلے کا پانی مجھے دے دیا، یہ کڑوا ہوتا ہے، تھوڑا کڑوا ہونا نشانی ہے، اس لیے کہ پیور پانی جب ہوگا تو وہ تھوڑا سا کڑوا ہوگا، 6 فٹ جس میں گہری زمین سے نکلے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ میرے دوست، آپ نے چائے پیش کی، میں نے کہا کہ یہ میٹھی بہت ہے، آپ نے میٹھا ڈالا، میں تو شوگر کا مریض ہوں، آپ نے اس میں میٹھا کیوں ڈالا؟ انہوں نے کہا جناب میٹھا ہونا نشانی ہے شوگر کی، کہ شوگر ڈالی ہے پکانے والوں نے، بنانے والوں نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول کو ماننا ہو، خاتم النبیین ماننا ہو، سونے نعرے لگا رہے تھے تم، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عدل و انصاف کا واسطہ کہ اگر حضور کو اس زمانے میں پہچاننا ہو تو کوئی نشانی ہو۔ وَعَلَامَاتٍ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کتاب حیات پڑھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کوئی نشانی ہو۔ نشانی وہ غلام احمد قادیانی نے نشانی مانگی تھی تو میر علی شاہ نے کہا تو بھی قلم رکھ دے، میں بھی قلم رکھ دیتا ہوں، جو محمد کا بیٹا ہوگا اس کا قلم خود لکھے گا، اس کا قلم خود لکھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد مولانا محب النبی صاحب علیہ رحمہ نے کہا، ہم نے پوچھا تھا استاد جی سے، استاد جی اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا؟ انہوں نے کہا کٹا قلعے دے زور تے تنگ دا ہے۔ رات کو حضور نے کہہ دیا تھا
بیٹا جو مانگے گا وہی ہوگا نا، جو مانگے گا وہی ہوگا۔ معاف کرنا، اس کا مطلب یہ ہے نشانی 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 وعلامات، وہ اس سرے سے لے کر اس سرے تک۔ اگر فتح جنگ میں کوئی بندہ کرے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی کیا ہے، علی کی کوئی نشانی بتاؤ، تو اسی ڈھونڈو گے، کوئی شاہ جی پیدا کرو، وہ شاہ جی سامنے آئے کہے اساں تے ایک ہی جاننا ہے، باقی شجرے میں جو رولا ہے اور اس شجرے میں کوئی رولا نہیں ہے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ معاف کریے، کہانیاں اچھی ہوتی ہیں لیکن قرآن بہت اچھا ہے۔ معاف کرنا، اشکلے مارنا اور اشکلے مارنا، میں ان کو برا نہیں کہتا، اچھے ہوں گے، لیکن سونے قرآن کی سیدھی بات، دو ٹوک بات لوگوں کو سنانا۔ مجھے بتائیے قرآن کس سے ملے گا؟ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں حضور کی مانوں گا۔ علی مع القرآن و قرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ وعلامات، دھیان دو، آگے کہا رب کریم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تتذکرون، افلا تتذکرون، کیا جس نے بنایا اور جو بنا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ مانا یہ انڈیا میں جاؤ تو کہتے ہیں یہ گنگا مائی ہے، یہ جمنا مائی ہے، یہ شرما مائی ہے، یہ نرمدا مائی ہے۔ انہوں نے دیوتا اور دیوتیاں بنا رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سن دے مان دے، جب چاند کو پوجا کرو تو وہ من دے، اور جب سورج کی پوجا کرو تو سن دے، اور جب ہفتے کی پوجا کرو تو سٹرن دے۔ وہ زحل تو پوجتے ہیں۔ رب نے کہا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا یہ چیزیں تو مخلوق ہیں؟ سخر لکم، او محمد کے غلاموں، یہ سارے تو تمہارے لیے پیدا کر لی ہیں۔ بتوں کے سامنے نہ جھکو، محمد سے پیار کر کے اللہ کے سامنے سجدہ فرزائی کرو۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں نے کہا کہ سادی زندگی بناؤ، میک یور لائف، ڈیکوریٹ یور لائف، اپنی زندگی اچھی کریں۔ مادی جدوجہد بھی بری نہیں ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ پتہ ہے ملکہ الزبیت مری نا، ملکہ الزبیت، اس کے نور نظر نے کیا کہا؟ اس کے نور نظر نے یہ کہا، چارلس سے انٹرویو لے گیا کہ تمہارے اندر ایٹیکیٹس بہت اچھے ہیں، تم بیٹھتے اٹھتے بہت اچھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری ماما نے کہا تھا کہ اصل میں ہم 13 نسلیں پہلے ہم مسلمان تھے، اسپین کے اندر ہم مسلمانوں کو کنورٹ کیا گیا، ہمارے 13واں دادا جو تھا وہ مسلمان تھا، اس کو بچپن میں کافر بنایا گیا، اور اس کا جو باپ تھا وہ حضرت حسن المجتبیٰ کا مرید تھا، وہ حسن المجتبیٰ کا مرید تھا۔ انہوں نے باتیں کچھ ایسی سکھائی تھیں، کہنے لگے کہ ہم ایٹیکیٹس اگر رکھتے ہیں تو مسلمانوں کے رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے پروفٹ آف ڈیزرٹ حضور کی سیرت پڑھی ہے، اس آسمان پر ستاروں کی قسم محمد جیسا حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، رسول کریم جیسا اچھا کون ہوگا؟ وعلامات افمن یخلق۔ علامہ صاحب مزے کی بات ایک بتاؤں، میرا ٹائم سائل ختم ہوگا تو ایک دم گھنٹی بجے گی
اور میں ڈراپ کر دوں گا گفتگو. 2-4 منٹ رہ گئے، وگرنہ میرا خطاب تو 6 گھنٹے بھی یہ ختم نہ ہونے والا خطاب ہے. قرآن مجید جس وقت میں پڑھاؤں تو مزہ ہی اس کا اپنا ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں لوگ شاہ جی 70 سال کی عمر میں آپ میں طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ میں نے کہا قرآن طاقت بن جاتا ہے، کتاب طاقت بن جاتی ہے. اس زمانے میں قرآن کا عالم یہ ہے تو علی کے زمانے میں کیا ہوگا؟ علی کے زمانے میں کیا ہوگا؟ میرے دوست میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مسلمان جنریشن سے کہہ رہا ہوں، تم میرے بیگانے نہیں ہو، تم میرے ہو. نالج خوبصورت بناتا ہے علم. اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، دین سکھاؤ، ان کو بیوٹیفل کرو، ان کو سیرت سکھاؤ، ان کو حضور علیہ السلام کے طریقے سکھاؤ. اس سے تم خوبصورت انسان بنو گے. اچھا معاف کیجئے، تیسری آیت آگے ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. وہ نعمتیں گنو. اب آئینہ سامنے رکھو نا، آئینے میں دیکھو اللہ نے ایک آپ کو، یہ افتخار صاحب کو، یہ علامہ صاحب کو کتنی خوبصورت ناک دی ہے، اس میں سونگنے کی قوت آنکھ دی ہے، اس میں دیکھنے کی قوت کان دی ہیں، اس میں سماعت کی. اللہ پاک کہتے ہیں اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، ان کو گنو تو شمار نہیں کر سکتے. کیا ہزار نعمتوں پر ایک شکر بھی واجب نہیں ہے. شکر کرنے سے تمہاری لائف اور اچھی ہوگی، اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا. میرے دوست اب میں چوتھی بات بتاؤں. ایک ہے روحانی زندگی. روحانی زندگی بچے، ایک مادی زندگی ہے، ایک تجملاتی زندگی ہے، ایک روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی کے اندر بچے سمبل. مجھے قسم اس اللہ کی، مجھے بتائیں قادریوں کے پیر کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی کس کا بیٹا ہے؟ جناب علی کا بیٹا. مجھے بتائیں چشتیہ سلسلے میں غریب نواز کون ہے؟ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کون ہے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ جناب علی ہی کی اولاد ہے. مجھے قسم دے کے تو میں کہتا ہوں بہاؤالدین نقشبند کون ہے؟ بہاؤالدین نقشبند بھی تو علی ہی کے بیٹے ہیں، فرزند ارجمند ہیں. اور میں آپ سے پوچھوں گا سہروردی سلسلہ، یہ جلال الدین مخدوم سرخ بوئے، یہ جتنے روحانی لوگ ہیں، ملنگان محبت جتنے بھی ہیں وہ ملنگان علی ہیں. اس لیے کہ اسپرچول میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ولایت کی کوئی خوبصورت جناب کوئی ہوا لگے اور وہ ہوا کیفیت پیدا کرے، ذکر تمہارے اندر کیفیت پیدا کرے جس سے تم اچھے بن جاؤ. مجھے مجدد صاحب کی بات تمہارے سامنے لانا. مجدد صاحب کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ولی بنے ائمہ اہل بیت جو 12 ہیں ان کی نظر سے بنے ہیں. اگر ان کی منظوری نہ ہوتی تو کوئی ولی نہ ہوتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آخری منٹ میری گفتگو کا میں شکریہ کے ساتھ صرف اتنا پوچھوں گا، بھائی کوئی کسی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ حضور اس کو کہیں گے تو میرا ہے؟ میرے دوست اگر چاہتے ہو نا تو علی کرنا ہوگا، حیدر کرنا ہوگا، علی سے پیار کرنا ہوگا. علی پکڑ کے مصطفیٰ تک پہنچائیں گے اور مصطفیٰ تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے. یہ ہے وہ وجہ کہ جتنے بھی علماء مشائخ اہل اللہ ہیں ان سب نے مولا علی کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈالا ہے. اب جاتے ہوئے میں پیٹرول نہیں مانگتا، میں تم سے ایک ہی بات مانگتا ہوں، دھوم مچا دو، گونج پڑ جائے نام علی کی. حیدر 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 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. جزاک اللہ.